اجتماع میں نیکی سمجھ کر کے جانا چاہیے یا نہیں؟ اجتماع مطلب یعنی تبلیغی جماعتوں کا اجتماع جو اچھا یہ اجتماع یا تبلیغی والا تبلیغی جماعت میں عدوا سیئاتکم، گناہ اپنے شمار کرتے جاؤ ہر قدم کے نیچے، جتنے ذرے آئیں گے اس میں سب میں گناہ ملے گا، کوئی ثواب واب نہیں، کیونکہ وہ گمراہی جماعت ہے، گمراہ والی جماعت ہے، اس لیے گمراہوں کے صحبت میں نہ بیٹھو۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وہ چھوڑو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور یہ سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ معذرت کے ساتھ برا نہ لگے، ہم جھوٹا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی نصاب، فضائل اعمال، فضائل ذکر گپ موجود ہے، ایسی گپ ہے، مردہ اٹھ کے ہنس رہا ہے، مردہ قہقہے مار رہا ہے، مردہ آنکھیں کھول رہا ہے، مردہ شفاعت کروا رہا ہے، حضور بھی یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں، خضر آ رہے ہیں، سور کھانے، سور جیسے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو یہ سب اس کتاب کے اندر لکھا۔ تبلیغی جماعت قادری، چشتی، نقشبندی، صوفی، صابی والی جماعت ہے، یہ اسلام سے چند چیزیں لے کر باقی اپنی طرف سے ساری چیزیں ملا کر اسلام کو چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے۔ یہ بدعت، یہ جو ہے گمراہ والی جماعت ہے، اس لیے نہ گمراہوں کے ساتھ اٹھو، نہ گمراہوں کے ساتھ بیٹھو، نہ گمراہوں سے کوئی تعامل اور کوئی تعاون کرو، بلکہ نیکیوں اور بھلائیوں پر تعاون کرو، چاہے اجتماع ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہرگز نہیں جانا چاہیے، نہ شریک ہونا چاہیے۔ یہ تمام کے تمام سب چیزیں باطل پرست۔ اور کوئی سمجھنا چاہتا ہے، کوئی بھائی اگر مجھ سے اس باتوں کو میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، آپ کتاب تبلیغی نصاب فضائل ذکر لے آؤ، اور اس میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے میں آپ ہی سے پڑھوا کر آپ ہی فیصلہ کر لو کہ یہ عقیدہ ماننے والے کون لوگ ہیں، میں کچھ نہیں کہوں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے شکریہ کے بعد جامعہ فلاح المسلمین کے ذمہ داران کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح سے آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، اپنی ماں بہن بیٹیوں کا بھی شکر گزار ہوں، جو رات کے اتنی طویل حصے میں ایک رات کا ایک بڑا حصہ گزرنے کے باوجود بھی اس پنڈال کے اندر تشریف رکھتے ہیں، کچھ سننے اور کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ان نعمتوں میں ایک سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنی نعمتیں ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، خود اپنے اوپر بھی غور کرو تو تمہیں اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی، اور بڑی قیمتی نعمتیں نظر آئیں گی، بڑی قیمتی نعمتیں نظر آئیں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑا غریب ہیں ہم، بڑے مسکین ہیں، ان سے کہیے کہ ہم 1 کروڑ روپے آپ کو دیتے ہیں، ایک آنکھ نکال کے دے دو، 2 کروڑ دیں گے، دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دو، دے گا؟ ان سے کہہ دو پورے جھارکھنڈ کا ہم تمہیں بادشاہ بنا دے رہے ہیں، تم اپنی زبان کاٹ کے دے دو، دے گا وہ؟ کتنی بڑی قیمتی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آپ فقیر نہیں ہیں، آپ غریب نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو مالا مال کیا، اللہ نے اپنا حق ادا کیا، اور بڑے اچھے انداز سے ادا کیا۔ اللہ کے اوپر کوئی اگر شکوہ کرتا ہے، اللہ سے اگر گلہ کرتا ہے، اگر اللہ کو نہیں مانتا ہے، تو وہ اتنا بڑا غدار ہے، اتنا بڑا ناہنجار ہے کہ یقیناً وہ اس قابل ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے، بھسم کر دیا جائے، ہے کہ نہیں؟
آپ کا دوست اگر آپ کے احسانوں کا بدلہ دشمنی سے دے، آپ کا بھائی اگر آپ کے احسانوں کا بدلہ غلط گالی گلوچ سے دے، مار پیٹ سے دے، آپ کے بچوں کو ستائے، آپ کے بیوی بچوں کو مارے، ختم کرے، آپ کے چہیتوں سے کو مطلب ستائے، تو آپ کو یہ برداشت ہوگا؟ آپ نہیں برداشت ہوگا۔ یہ ہم نے کھلایا، ہم نے پلایا، ہم نے سب کچھ دیا، اور ہمارے ہی سے آنکھ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے چلنے کے لیے زمین دیا، اللہ نے آسمان کی چھت دی، اللہ نے روشنی کے لیے دن کے اندر سورج دیا، اللہ نے رات کے اندر چاند دیا، ہمیں وقت معلوم کرنے کے لیے، مہینہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے چاند کے مختلف منازل یعنی مختلف ٹھہرنے کی جگہیں مقرر فرمائیں۔ چاند نکلتا ہے، ہمیں ٹائم بتایا، سورج سے ٹائمنگ کا پتہ چلا، ہمیں اناج کے لیے اللہ نے بارش نازل فرمائی، ہمیں کھانا دیا، ہمیں پانی دیا، ہمیں قسم قسم کے اناج دیے، قسم قسم کے پھل دیے، فروٹ دیے، بہت کچھ، بیوی دیے، بچے دیے، ماں دیے، باپ دیے، سب کچھ اتنا سارا اللہ نے دیا ہے، اتنا سارا دیا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ دینے کے بعد میں آپ سے کہہ دیا اللہ نے تم کماؤ کھاؤ، وہی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ کمانا کھانا بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، گت کا۔ کسی کے پاس روٹی ہے تو سالن نہیں، سالن ہے تو روٹی نہیں، کسی کے پاس کپڑا ہے تو پجامہ ہے تو کرتا نہیں، کرتا ہے تو پجامہ نہیں، کوئی ننگے گھوم رہا ہے، کوئی پرانا پہن کے گھوم رہا ہے، کوئی چڈی پہن کے گھوم رہا ہے، کوئی بنیان پہن کے گھوم رہا ہے۔ یعنی ہمارے بس میں جو ہے ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں سمجھا کرو، میری بات بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ کامیابی کا فارمولہ میں دے کے جاؤں گا انشاءاللہ آج۔ ململی کے لوگوں، قرب و جوار کے دوستوں اور بھائیوں، یہ آپ جو بیٹھے ہو نا، مجھے یہی مجمع چاہیے، فالتو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ جلسہ دیکھنے آتے ہیں، میلہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، چلو آج تازی تازی جلیبیاں کھائیں گے، مٹھائیاں کھائیں گے، پھل کھائیں گے، فروٹ کھائیں گے۔ ابے تم لوگ چپ چاپ بیٹھو نا، یہ سب پہلے کرنا چاہیے تھا۔ پیسے تو تم ایک پیسے بھی نہیں چھوڑو گے، سب لوگے مولانا حضرات سے بیچاروں سے پوری قیمت لوگے، آگے آواز نہیں جاتی ہے۔ آپ لوگ جو بیٹھے ہو نا، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ آؤ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، قریب آ جاؤ، سلامت ہو۔ آ رہے ہیں ماشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارے بھائی حضرات۔ کچھ لوگ کھانا وانا کھا کے ایک نیند مار کے بھی آ رہے ہیں، چلو ہے کہ نہیں؟ گرم گرم چائے پیئیں گے، جلسہ سنیں گے، ربانی صاحب اخیر میں بیٹھیں گے۔ کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں بیچارے ادھر ادھر، ارے یار ابھی وہ مولوی آئے نہیں جس کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو آ جاؤ۔ تو آپ لوگ کریم ہو، کریم یعنی جس کو کہتے ہیں جو جلسہ سننے آئے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی باتیں جاننے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے ہی پنڈال میں جہاں میری نظر تو نہیں جا رہی لیکن میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اس شیطان سے نجات عطا فرمائے آپ۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہوتے ہیں شیاطین جو بیچ میں انگلی کرتے ہیں۔ ایک کو کم کرو۔ کیا جلسہ کروا یہ کو پورا بند کر دیا نا، یہ کو پورا بند کر دیجئے۔ وہ جو آواز ہے اس کو کاٹیے، اس آواز کو۔ کام کرتے ہیں تو زیادہ دور نہیں آتا ہے۔ خیر چھوڑیں، جانے دیں۔ آپ لوگ تو بیٹھے ہیں، ہماری آواز جا رہی ہے نا اب تک؟ کافی ہے یار، پر کافی ہے انشاءاللہ۔ تو میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہو، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں۔ اب تک تو میں آدھی تقریر ختم کر چکا ہوتا، لیکن بہرحال تو یہ ہم الحمدللہ آپ جلسہ سننے آئے ہیں تو ہم سنائیں گے بس، اور اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے، میرے جوابات ہوں گے، نو پرابلم۔ جو آپ سوال کرو گے اس کے جوابات دیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ دن میں اجالا ہے، رات کو بھی، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے۔ آپ کو جو ضرورت ہے وہ تمام سب چیزیں اللہ نے دنیا کے اندر رکھی ہیں، اور یہ کہہ دیا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اے میرے بندے، یہ دنیا میں نے تیرے لیے بنائی ہے،
یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرا غلام، یہ چاند تیرا غلام، یہ ستارے تیرے نوکر ہیں، یہ گائے، یہ بیل، یہ بھینس، یہ گھاس، یہ پھوس، یہ جتنی بھی مخلوق ہے سب تیرے نوکر ہیں، سب تیرے غلام ہیں، یہ میں نے تیرے لیے بنائے، تو اس کو استعمال کر، پر حلال طریقے سے استعمال کر، ناجائز طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے استعمال کرو، صحیح طریقے سے استعمال کرو، غلط طریقے سے استعمال مت کرو، جائز طریقے سے، کسی کا گلا دبا کر کے، کسی کو قتل کر کے، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے، کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگا کر کے، کسی کی بیٹی کے اوپر غلط نظر ڈال کر، کسی کے عورت کو غلط نظر ڈال کر، یہ تمام سب کر کے نہیں، حلال طریقے سے میں نے ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم سے اس دنیا کو آباد کرو، اس دنیا کے اندر امن و سلامتی سے رہو، اور امن و سلامتی کا پیغام لوگوں تک سناؤ، لوگوں کو بتاؤ اللہ کے بندے جو گمراہ ہو چکے ہیں، جنہیں شیطان نے اپنا پجاری بنا لیا ہے، جو اپنے مالک کو بھول کر، اپنے خالق کو بھول کر، اپنے پروردگار کو بھول کر، اپنے پالنہار کو بھول کر، جو آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پورا جسم جس نے دیا ہے اس کو بھول کر، اینٹ کو، پتھر کو، پیڑ کو، سورج کو، چاند کو، جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے نوکر ہیں، انہی کو اپنا مالک بنائے ہوئے ہیں، انہی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، انہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، انہی سے پرارتھنا کرتے ہیں، انہی کے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ تم ان لوگوں کو سمجھا کر کے، پیار سے، محبت سے، کھلا کر، پلا کر، اخلاق سے، میٹھی میٹھی باتوں سے، ان کی غلامی سے نکال کر ان کے سچے مالک جو اللہ ہیں ان کی غلامی میں لے آؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو، کروڑ پتی بن جاؤ، ملینر نہیں 3 ملین بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، حکمران بن جاؤ، یہ سب میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہیں دے دیا ہے، جو چاہو کرو، جو چاہو بنو، لیکن امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، حلال کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، شر، فتنے، قتل، خون، غارت گری، چوری، چماری، ڈکیتی، اس سے نہیں، بدعمنی سے نہیں، بلکہ پیار اور محبت سے۔ اللہ نے کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن افسوس یہی آج سمجھنا ہے میرے عزیزو، جب اللہ نے کوئی کمی نہیں کی ہمیں بنانے میں، جب اللہ نے کوئی کمی نہیں کی زمین یہ اپنی نعمتوں کو دینے میں، جب اللہ نے، اچھا ایک تو اور بات میں بتاتا چلوں، یہ جو نعمتیں میں نے آپ کو شمار کرائی ہیں چند ایک ہیں، وَإِلَّا لَا تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم، سب سے بڑی، سب سے مہان نعمت ایک ہے، وہ مہان نعمت، اللہ اکبر، وہ مہان نعمت کیا ہے معلوم ہے؟ بولو، ہاں بچوں بتاؤ بیٹا، نہیں معلوم؟ مہان نعمت کیا ہے؟ جو بتائے گا اسے انعام، ہاتھ اٹھا، اللہ تجھے عزت دے بیٹا، آجا آجا، پتہ نہیں کتنا تیری مقدر میں آ رہا ہے، آجاؤ آجاؤ۔ ایمان کی دولت، اور ایک اور چیز ہے جو سب کو شامل ہے، تم کھڑے رہو، ایک جواب چاہیے جو میں چاہتا ہوں، جو سب کو شامل ہے، اللہ تعالیٰ، وہ تو صحت، تندرستی، سب کچھ ہے ہی ہے دنیاوی چیز، ایک اور چیز ہے جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہی بات میں سمجھاؤں گا، یہی بات میں بتاؤں گا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیرے او ہو کتنا ہے، 50 ہے؟ اچھا 100، کلر سے آدمی پہچانا جاتا ہے، اب کلر سے نوٹ بھی پہچانے جاتے ہیں، یہ لیو بیٹا، تم نے صحیح جواب دیا ہوتا تو بڑا انعام تھا، لیکن ادھورا جواب دیا ہے، پھر بھی صحیح تک پہنچا ہے۔ ایمان سے پہلے ہے ایک نعمت، ایمان سے پہلے ہے ایک نعمت ہے، سب کو پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن شیطان نے گھما دیا ہے، وہ مہان نعمت، سب سے بڑی نعمت، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے اسلام، ہے، وہ کیا ہے؟ بولو، اسلام،
جس سے اللہ کا محبوب دین ہے، وہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے سوا اگر تم کوئی دوسرا دھرم لاؤ گے، کوئی دوسرا مذہب اختیار کرو گے، اللہ فرماتا ہے تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. وہ اللہ پسند نہیں کرتا اس کو، اور آخرت میں تم ٹھونسے جاؤ گے. ایسی پٹائی ہوگی بیٹا، یہاں جو آتنکوادیت پھیلا رہے ہو نا، پتہ چلے گا وہاں ایسے سونٹے پڑیں گے، ایسے ڈنڈے پڑیں گے، چیخو گے، نہ ابا کام آئیں گے، نہ اماں، نہ دیدی، نہ دادا. اسلام ہے اللہ کا پسندیدہ دین. کیا ہے؟ اسلام. جس سے لوگ دشمنی کرتے ہیں، بعض لوگ جس کو غلط کہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ جہادی ہیں. بدنام کرتے ہیں، ڈراتے ہیں لوگوں. ڈراتے کیوں ہیں معلوم؟ تمہیں بدنام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تم اتنے اچھے ہو، تمہارے پاس اتنی دولت ہے، اور اتنی بڑی دولت ہے، اتنی عظیم نعمت کے مالک ہو تم کہ تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کتنی بڑی دولت موجود ہے. وہ بیچارے فقیر ہیں، حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں تم سے. اللہ کی قسم پہ چلا رہا ہوں، اسلام کے نام پر جو تم سے دشمنی کرتے ہیں، وہ تمہاری دولت، تمہاری صحت، تمہارے حسن، تمہارے جمال، تمہاری خوبصورتی، تمہارے کمال، تمہاری پہلوانی، تمہاری کثرت، تمہارے سیاست سے وہ نہیں جلن کرتے. وہ جلن ہے ان کو صرف اسلام سے. کس سے؟ وہ حسد ہے، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے. بھئی تمہارے پاس تو کیا ہمارے باپ کی میراث تھوڑی ہے اسلام؟ ایسا نہ کہو، یہ اسلام تو تمہارے لیے بھی ہے، تم مان لو، ہے کہ نہیں؟ اسلام تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم نے باندھ کے رکھا ہے، پکڑ کے رکھا ہوا ہے، آپ نہیں لے سکتے، آپ بھی لے لو. ہوا ہے، مقدر کی بات ہے. ناک تم نے بند کر رکھا ہے، سانس لے ہی نہیں رہے ہو، مر رہے ہو، کہہ رہو کہ جی ہوا ہی نہیں آ رہی ہے. ہوا، ناک کھولو ذرا، تب تو زندگی رہے گی، ہوا جائے گی. ہم نے ناک کھولیں، آنکھ کھولیں، زبان کھولیں، اللہ کے فضل سے ہوا آ رہی ہے، جا رہی ہے، آکسیجن لے رہے ہیں، نائٹروجن پھینک رہے ہیں، اللہ کے فضل سے تندرست ہیں. اور آپ ہیں کہ آپ ناک بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہوا کہہ رہو ہے ہی نہیں. ہوا ہے سب کے لیے. یہ میرے گھر کی لونڈی نہیں ہے، یہ آپ بھی اسے استعمال کریں، آپ بھی لے سکتے ہو. یہ اللہ کا قرآن، یہ کلام اللہ، یہ مسلمانوں کے گھر کی میراث نہیں ہے، یہ تو ھدی للناس ہے. اس کے فرسٹ پیج میں پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے ھدی للناس. اس میں تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے گائیڈ لائنز ہیں، سب کے. اللہ کے بندے تو سب ہیں نا. عبداللہ بھی اللہ کے بندے، عبد الرحمن بھی اللہ کے بندے، رام بھی اللہ کے بندے، لکشمن بھی اللہ کے بندے، گوپال بھی اللہ کے بندے، گپتا بھی اللہ کے بندے، تیواری بھی اللہ کے بندے، اور کون کون سے؟ کرمی بھی اللہ کے بندے، اور بولو جوزف بھی اللہ کے بندے، اسٹوفنفر بھی اللہ کے بندے، اوباما بھی اللہ کے بندے. یہاں کا نام نہ لو، چائنا کا نام لے لو، جاپان کا نام لے لو، سب اللہ کا نام لینے سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. ڈاکٹر راحت اندوری اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، وہ ایک مشاعرے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ سرکار چور ہے تو پولیس والے مجھے پکڑ کے لے کے گئے. ہم نے کہا ہمیں کیوں پکڑا تم نے؟ تو پولیس والوں نے کہا تم نے کہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے چور ہے، سرکار چور ہے. تو ڈاکٹر اندوری نے کہا ارے بھیا صرف بھارت ہی کے اندر سرکار ہے، دنیا کے اندر اور سرکار نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ بھارت ہی کے اندر سرکار ہے، دنیا کے اندر اور سرکار نہیں ہے. تو پولیس والوں نے کہا تم ہمیں اتنا بیوقوف سمجھ رہے ہو کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ تم نے کس سرکار کو چور کہا ہے. تو نام لینا بھی آج کل ذرا سا مشکل ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیس